بہت سارے لوگ قرآن مقدس پڑھتے ہیں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے، اور وہ اکٹھا کرتے ہیں، ایک پارہ دو پارے یا ایک قرآن یا دو قرآن، یا بعض لوگوں سے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں فاتحہ کرانا ہے یا ہمیں بخشوانا ہے، ایصال ثواب کرانا، آپ مجھے دے دیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ یار اب ہم انہیں بخشیں کیسے۔ تو وہ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ آ جائیے، مولانا صاحب آپ آ جائیے، اور پھر وہ نہیں کوئی ملتا ہے تو بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیسے بخشیں اور کس طرح سے بخشنا ہے۔ تو بھائی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن مقدس، آپ اس کو بہت آسانی سے آپ خود بخش سکتے ہیں، آپ خود ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان نے جو نیت کی اسی کا اس کو اجر ملے گا، اسی کا اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا انسان نے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ پر، اور پڑھ رہا ہے ظہر، لیکن عصر اس کی زبان سے نکل رہا ہے، تو اس کی کون سی نماز مانی جائے گی؟ ظہر مانی جائے گی یا عصر مانی جائے گی؟ یار ظاہر سی بات ہے کہ پڑھ ظہر رہا ہے تو بھلے اس کی زبان سے عصر کا نام نکل گیا، لیکن مانی ظہر ہی جائے گی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ ظہر پڑھنے کی ہے، عصر پڑھنے کی نہیں ہے، زبان سے یہ عصر کا نام نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ بندوں کی شکلوں اور صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو انسان نے جس چیز کی نیت کی ہے اسی پر دار و مدار اس کے عمل کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو عمل ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ تو آپ نے کچھ بھی قرآن مقدس پڑھا، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ، اگر آپ نے پہلے سے یہ تھنکنگ ہے آپ کی کہ بھائی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے تو ہم اس کا ثواب ہمارے فلاں شخص کو پہنچے، فلاں مردے کو پہنچے، تو آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مولا اس کو پہنچا دے، کیونکہ آپ کی جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم پڑھ ہی اس کے لیے رہے ہیں۔ تو یار ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ ثواب اسی کو پہنچے گا، آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کو تشفی نہیں ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کو پہنچا یا نہیں پہنچا، تو پھر وہ خود سے دعا کر سکتا ہے، خود سے ایصال ثواب کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اے پروردگار عالم، ہم نے قرآن مقدس پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور مولا اس کا ثواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمارے فلاں شخص کو پہنچا، مردے کو پہنچا، اور اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے لیے دعا مغفرت کر دیں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا مغفرت کر دیں، آپ کا جو آپ نے پڑھا ہے وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ تو پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اب چاہے اس کو، اور اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ فعلا حافظ صاحب آگے جب بتائیں گے اللہ کو تو اس کو معلوم ہوگا، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ بھئی کون بندہ کیا کام کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کے لیے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو وہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو اپنی تشفی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا مغفرت، اور مولا یہ ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس اس کو پہنچے گا۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ آیات خاص ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھنے، بخشنے کے لیے بھی کچھ پڑھنا پڑتا ہے، تو بخشنے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑتا ہے، آپ بخشیں، آرام سے بخشیں، اس کے لیے پڑھنا ضروری لازم نہیں ہے۔